السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جمعہ کے دن کی فضیلتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ جمعہ اسلام میں ایک مقدس دن ہے جسے برکت، رحمت اور بخشش کا دن سمجھا جاتا ہے۔ اسلامک کیلنڈر میں جمعہ کے دن کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ دن مانا جاتا ہے جب اللہ نے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کی۔ یہ وہ دن بھی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں پہلی جماعت کی نماز پڑھائی تھی۔ پوری تاریخ میں جمعہ نے مسلمانوں کی زندگیوں میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے جو روحانی تجدید، برادری کی تعمیر اور اللہ سے عقیدت کے دن کے طور پر کام کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن بہترین دن ہے جس دن سورج طلوع ہوا ہے۔ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جمعہ کا دن اجتماع کا دن ہے، جمع ہونے کا دن ہے اور یاد کرنے کا دن ہے۔ ابن ماجہ۔ اس مبارک دن پر مسلمانوں کو مختلف عبادات کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، جیسے غسل کرنا، صاف اور خوشبودار کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، سورہ کہف پڑھنا، نماز باجماعت ادا کرنا اور خطبہ سننا۔ ایسا کرنے سے مسلمان جمعہ کے ساتھ منسلک بے شمار انعامات اور برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، فرشتوں کا اجتماع اور عبادت کے اجر میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن غسل کرنا قیامت کے دن غسل کرنے کے برابر ہے۔ ابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن صاف کپڑے پہننے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن صاف کپڑے پہنو کیونکہ یہ جمع ہونے کا دن ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن خوشبو لگاؤ کیونکہ یہ جمعہ المبارک کا دن ہے۔ ابن ماجہ۔ سورہ کہف کی تلاوت کا بابرکت دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو کیونکہ یہ برکتوں کا دن ہے۔ ابن ماجہ۔ جمعہ کے دن انسان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جو کچھ مانگتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن اجتماع کا دن ہے، یعنی جمع ہونے کا دن ہے اور یاد کرنے کا دن ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن نماز کا دن ہے، اس لیے جتنا ہو سکے نماز پڑھو۔ ابن ماجہ۔ ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے دن مسلمانوں کو عبادات کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، جیسا کہ سورۃ کہف پڑھنا، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بے شمار برکات اور نقصانات سے تحفظ فراہم کرتی ہے اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کبیرہ گناہ کے لیے معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس دن کو استغفار کے لیے بھی بہترین وقت سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن استغفار کرو کیونکہ یہ بخشش کا دن ہے اور اس دن نیک اعمال میں کئی گنا اضافہ کیا جاتا ہے۔ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں حاضری بے شمار فضیلتوں کی حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی نماز میں شرکت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور پھر مسجد میں جائے، اللہ تعالیٰ اس گناہوں کو بخش دے گا۔ صحیح بخاری۔ جمعہ کے دن فرشتے صفوں میں بیٹھ کر نماز میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بندوں پر گواہی دینے کا حکم دیتا ہے۔ مزید برآں جمعہ کی نماز میں حاضری جہنم کی آگ سے تحفظ فراہم کرتی ہے اور قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت عطا کرتی ہے۔ ابن ماجہ۔ مجموعی طور پر جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں حاضری ایک بہت ہی اجر و ثواب اور بابرکت عمل ہے جس سے بے شمار روحانی فوائد اور بخشش، رحمت اور برکت کے مواقع ملتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، پھر مسجد میں جا کر نماز پڑھے، خطبہ سنا اور خاموش رہا تو اس جمعہ سے اگلے جمعہ کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پر عمل کرنے کی تلقین فرمائی اور ہمیشہ جمعہ کی نماز میں شرکت کو ترجیح دیتے ہوئے کہا، میں جمعہ کی نماز نہیں چھوڑوں گا چاہے مجھے رینگ کر مسجد میں جانا پڑے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز میں غیر معمولی عقیدت کے لیے مشہور تھے۔ وہ سخت سے سخت موسمی حالات میں بھی باجماعت نماز میں شرکت کے لیے کافی فاصلے طے کرتے تھے۔ ایک جمعہ کو مدینہ میں ریت کا طوفان آیا
جس سے لوگوں کا باہر نکلنا مشکل ہو گیا، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کی نماز میں شرکت کا عزم کیا۔ انہوں نے تیز ہواؤں اور ریت کا سامنا کرتے ہوئے طوفان کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ وہ مسجد تک پہنچ گئے۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پراگنڈہ حالت کو دیکھا اور پوچھا، عبداللہ تمہیں اس حالت میں یہاں کیا لایا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی نماز کے لیے آیا تھا، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تمہارا اجر اللہ کے پاس ہے، تم نے سچے جذبے کا مظاہرہ کیا اور تمہاری حاضری تمہیں تمہارے گناہوں کی معافی اور جنت میں درجات کی بلندی سے نوازے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جمعہ کی نماز کو بڑی ترجیح دیتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں جمعہ کی نماز نہیں چھوڑوں گا، خواہ اس دن مجھے کوئی جنگ لڑنی پڑے، میں نماز میں حاضر ہوں گا اور پھر میدان جنگ میں واپس آؤں گا۔ ایک دفعہ جمعہ کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت جنگ میں مصروف تھے۔ جب نماز جمعہ کا وقت قریب آیا تو آپ نے گھوڑے سے اتر کر میدان جنگ کے درمیان نماز ادا کی۔ ان کے ساتھی ان کی لگن پر حیران ہوئے اور ان سے پوچھا، آپ ایسے وقت میں نماز جمعہ کو کیسے ترجیح دے سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ بالکل وہی وقت ہے جب مجھے اللہ کی رحمت اور بخشش کی ضرورت ہے۔ اگر میں جمعہ کی نماز چھوڑ دوں گا تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھے چھوڑ دے گا اور ہم جنگ ہار جائیں گے۔ اس سب سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ برکات، رحمت اور بخشش کی انتہا کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقدس دن کو ترجیح دینے اور اس کے بے شمار انعامات حاصل کرنے کی عقل عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو جمعہ کے دن کی فضیلتوں کے بارے میں جان کر فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔